بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم سبوں کو نوازا. اللہ نے بے شمار انعام، احسان اور اکرام کیا. اللہ نے جو کچھ ہمیں زندگی میں عطا فرمایا اور جو کچھ دیا اور جس کو جتنا ملا، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی عطا سے ملا ہے. اور اللہ نے جس کے لیے جو جتنا پسند فرمایا، جیسا پسند فرمایا، اسے عطا فرمایا. ہمیں اللہ کی نوازشات پر، اللہ کے انعامات پر، اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں سے ہمیں نوازا ہے نا. گھر مکان دیا، بیوی بچے ملے، اعلی اولاد ہے، صحت و تندرستی ہے، کاروبار ہے، سمجھتا کام کرتا ہوا آنکھ ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں. یہ سب اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ہم ہر لمحے ہر گھڑی اس کے محتاج ہیں. اللہ نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں، یہ بھی اللہ کی ادھار ہے، اور اللہ نے اپنے کرم و احسان سے ہمیں عطا فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رات اور دن بنائے، رات اور دن ہمیں عطا فرمایا، چاند سورج عطا فرمائے، ہوا پانی عطا فرمایا. جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں سب اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا، سب ہمیں اللہ نے دیا، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا اور ہمیں عطا فرمایا. ہمیں ان سبوں کو دیکھ کر اپنے رب کریم کو پہچاننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اور مالک کریم کے سامنے سر جھکانا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے جہاں بہت اور بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، انہی تمام نعمتوں میں سے اور ان تمام چیزوں میں سے اللہ رب العزت نے سال کے دن اور مہینے بھی عطا فرمائے، اور سال کے موسم بھی عطا فرمائے. ہر ملک کا، ہر جگہ کا، ہر قوم کا اللہ رب العزت نے اپنے اپنے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، ہے نا، وہاں کے موسمی اعتبار سے اللہ نے الگ الگ نعمتوں سے الگ الگ کو نوازا ہے. ہمارے محلے میں رہنے والے سب کے پاس یکساں چیز نہیں ہے نا، سب الگ الگ چیزیں ہیں. ہر ملک میں رہنے والوں کے پاس الگ الگ نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو بھی ہمارے اپنے اس ملک عزیز میں رہتے ہوئے اللہ نے 4 موسموں سے نوازا ہے. اللہ نے سردی کا بھی موسم بنایا، گرمی بھی بنایا، اسی طریقے سے موسم بہار بھی ہے اور موسم خزاں بھی ہے. 4 موسم اللہ نے عطا فرمایا، جسے انگریزی والے سمر سیزن، ونٹر سیزن، ہے نا، اسپرنگ سیزن اور رینی سیزن کہتے ہیں. تو 4 موسم، ان 4 موسموں میں سے ایک موسم یہ ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یعنی سردی کا موسم، جسے موسم سرما کہتے ہیں، جس میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے. یہ ٹھنڈک کا موسم ہم انسان بڑے عاجز، بڑے کمزور اور بڑے ناشکرے ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ انسان جو ہے نا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان کفورا، ان الانسان قتورا، ان الانسان عجولا، ان الانسان ظلوما جہولا. قرآن نے کہا یہ بہت جلد باز ہے، بہت ناشکری کرنے والا ہے نا، بہت جہالت کی باتیں کرنے والا ہے. جو من میں آتا ہے انسان فوراً بول دیتا ہے، یہ کمزور ہے. ابھی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، ہائے پیر ہائے اللہ، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک. اور ٹھنڈک نہ اچھا رہتا ہے، گرمی ہے ٹھیک رہتا ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے، اللہ ٹھنڈی ہے ٹھیک ہے، کم سے کم کمبل اوڑھ کے تو بیٹھے رہتے ہیں، کم سے کم آگ کے پاس تو رہتے ہیں، ہیٹر کے پاس تو رہتے ہیں. تو گرمی سے بھی سکون نہیں، گرمی سے بھی چین نہیں.
اور ٹھنڈ مل جائے تو ٹھنڈ سے بھی نہیں، بارش نہ ہو تو مصیبت، اور تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اللہ کرم ہے ہمارا محلہ پورے ہفتے رحمت میں ڈوب جاتا ہے، پورے ہفتے پھر ٹانگ اور پاؤں اٹھا کے چلنا پڑتا ہے۔ تو کہیں سے بھی انسان کو صبر اور شکر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ موسم جو عطا فرمایا جس میں ہم سب ہیں، اس موسم میں کیا حکمت ہے، کیا برکت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ ویسے بھی ہم آپ کو سردی سے پریشانی ہے، اور کسانوں سے جا کے پوچھئے تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ سردی کیوں نہیں پڑ رہی ہے، موسم آگے بڑھتا جا رہا ہے، جو موسم جو کھیتی اس وقت ہونی ہے، جو فصل اس وقت ہونی ہے، جو ربی اس وقت لگی ہے کھیت میں، وہ پل نہیں پا رہی ہے، وہ بڑھ نہیں پا رہی ہے، کیونکہ ٹھنڈی برابر نہیں پڑ رہی ہے، اور ہم آپ کو بیٹھ کر کے صرف چیزیں حاصل کرنی ہے اور بس اپنے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے، تو ہم آپ یہ کہہ رہے کہ ٹھنڈک بہت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اعتدال کے ساتھ تمام چیزوں کو رکھا ہے۔ ہمیں ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے، گرمی کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، پھر ہمیں بہار کے بھی دن چاہیے، تو اللہ نے سب عطا فرمایا ہے۔ میں چونکہ یہ موسم چل رہا ہے، اس موسم کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، بڑے غور سے اور دھیان سے سنیے گا۔ ہاں ایک بات اور بیچ میں یہیں پہ میں عرض کر دوں، شاید آگے بات ذہن سے نکل جائے۔ آج آج عربی مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ عربی مہینے کا نام رجب المرجب، رجب کی آج پہلی تاریخ ہے، اور رجب یہ وہ مہینہ ہے جو 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے نا۔ اس پہ برابر باتیں ہوئی ہیں، آپ سبوں کے علم میں ہے کہ رجب کے تعلق سے اور پھر محرم کے تعلق سے، اور جو بھی مہینے گزرتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ میں، جو 4 مہینے لگاتار، 3 مہینے لگاتار، اور پھر یہ ایک چوتھا مہینہ یہی بیچ کا آتا ہے جو اللہ کے نزدیک محترم مہینہ ہے، اس کو اللہ نے محترم مہینہ بنایا ہے۔ تو اس کو مختصر میں 2 لفظوں میں یہ سمجھے کہ اس محترم مہینے میں اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس نیک عمل کا ثواب کہیں نہ کہیں بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر اس محترم مہینے میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گناہ کا وبال بھی ہمارے نام اعمال میں بڑھ کر کے لکھا جائے گا، اور اس کی سزا بھی ہمیں دگنی ملے گی۔ تو ایک تاریخ یہ کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، آج رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک تہوار ہوتا ہے، جو لوگ کنڈے کا تہوار مناتے ہیں، ابھی آگے رجب پہ ہم بات کریں گے تو بات کریں گے، ابھی مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ کنڈے کا جو تہوار ہے، یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ہمارے یہاں، اور یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو جعفر صادق کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، یہ جھوٹا منگرت قصہ ہے، یہ شیعوں اور رافضوں کی ایجادات ہے، یہ ان کے تہوار ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ایک چیز دوسرے، اس مہینے میں ایک روزہ رکھتے ہیں جس روزے کا نام ہے ہزاری روزہ، وہ روزہ رکھ لیے تو سارا بیڑا پار۔ اس روزے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر اس نیت سے ہی اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس روزہ کے رکھنے پر گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس مہینے میں روزہ آدمی زیادہ سے زیادہ رکھے، اس سے ثواب ملے گا، لیکن اسی دن کو رکھنا اور پھر اسی نیت سے رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر یہ کہ یہ مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں روزہ رکھنا ثابت بھی ہے، تو آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھیں، ثواب ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ چھوٹے دن بھی ہیں اور محترم مہینہ بھی ہے، تو آپ اس میں 1 2 نہیں بلکہ 3 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ میں اس پہ ابھی آگے بات کر رہا ہوں۔ 3 روزے، جو 3 روزے ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ثابت ہے اور سنت ہے، جسے ایام بیز کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزہ رکھ لے، ایام بیز کے جسے روزے کہتے ہیں، 3 روزہ عربی ماہ کی تاریخ کے اعتبار سے 13 14 15، 13 14 15، اگر یہ 3 روزہ کوئی رکھ لے اور اگر وہ ہر مہینے رکھتا رہے تو پھر اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سنت بھی ہے، کیوں؟ فرمایا کہ ایک کے بدلے میں اللہ اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہر مہینے آپ نے
3 روزے رکھ لیے ہیں تو ہر مہینے کے ثواب آپ کو مل گئے، ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر ہو گیا، تو اس طریقے سے 3 روزے کا ثواب 30 کے برابر ہو گیا، اور اگر آپ نے ہر مہینے رکھ لیا ہے پابندی سے تو پورے سال کا روزہ ہو گیا، تو یہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے جو میں عرض کر دوں کہ اگر کسی کے روزے قرض کے باقی ہیں، کسی کے روزے رمضان کے چھٹے ہوئے ہیں جس نے اب تک ادا نہیں کیا ہے، یا کسی کی کوئی نظر و منت کی روزے ہیں یا کفارے کے روزے ہیں، اگر وہ باقی ہے تو پہلے آپ اس کو پورا کریں اور اس کو رکھیں، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، یہ باقی ہے، یہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ دن بھی چھوٹا ہے، موسم بھی اچھا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، آسانی سے دن گزر جائیں گے، آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور روزہ بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام بیس کے روزے کے تعلق سے جن کے روزے قضا نہیں ہیں اور ان کو اگر یہ ایام بیس کے روزے رکھنے ہیں تو آپ خصوصاً خواتین کے لیے بریکٹ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، ایسی ضمناً آپ سمجھ لیں کہ چونکہ 13، 14، 15 یہ سنت روزہ ہے اور اس کے رکھنے کا ثواب بھی ہے اور ثابت بھی ہے، لیکن اگر چونکہ آپ کے ساتھ کچھ خاص مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کچھ خاص دن ہے کہ اگر وہ دن آپ کے ٹکرا جائیں تو آپ روزہ نہ رکھ سکتی ہیں، تو آپ اپنے حال کو اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر جاننے والی ہیں، آپ اپنے بارے میں خود غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ تاریخ آگے آنے والی ہے، اس تاریخ میں کیا ہمارے وہ دن آ جائیں گے؟ اگر وہ دن آنے والے ہوں تو آپ پہلے رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں، ان دنوں میں چونکہ آپ کا روزہ نہیں رہے گا، اس لیے آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اور برابر ملے گا۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ہے اور دھیان دینا ہے، لغویات سے بچیے، حقیقت کو سمجھیے، اپنی تعلیمات کو سمجھیے، قرآن و حدیث کی آیات کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھیے اور اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ سردی کا موسم جس سے ہم سب بیٹھ کر کے کوس رہے ہیں، بڑی ٹھنڈی ہے، بڑی کنکنی ہے، ہڈی گلا جا رہا ہے، گوشت گرا جا رہا ہے، یہ بڑا اہم مہینہ ہے، ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا مہینہ یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، بہار کا مہینہ ہے، جسے ہم سب بیٹھ کے گالی دے رہے ہیں۔ یہ ٹھنڈی سردی کا جو مہینہ ہے، یہ حدیث ہے کہ یہ مومن کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رات لمبی ہو جاتی ہے، تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے اور اللہ سے ڈرنے والی بندیاں ہیں وہ اس مہینے میں رات کو جاگ کر کے عبادات کر لیتے ہیں، اس لیے راتوں کو قیام کر لیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہار کے دن بن گئے۔ اور پھر اس لیے بھی بہار کا دن ہے کہ اس کے جو روزے ہیں، اس کا جو دن ہے یہ دن چھوٹا ہے، تو اس چھوٹے دن میں آسانی سے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا روزہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہار کا دن ہے، اچھا دن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ ابھی آگے اور بھی حدیثیں آ رہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دن میں روزے کے تعلق سے میں نے عرض کیا، اگر پورے روزے ہیں تو کوشش کریں کہ ایام بیس کے روزے رکھ لیں، یا جتنے ہو سکتے ہیں اتنے روزے رکھ لیں، لیکن ہزاری وزاری کے چکر میں نہ پڑیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کو اور ان کلمات کو سمجھنے والے سب سے عظیم صحابہ تھے، سب سے سمجھدار صحابہ تھے۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں اور بڑے علم والے صحابہ میں سے ہیں، ان کا قول ہے کہ جب ٹھنڈی کا مہینہ آتا تو یہ فرماتے مرحبم بالشتاء، مرحبم بالشتاء، مرحبم بالشتاء، واہ مبارک ہو، خوش آمدید، ٹھنڈی آ گئی ہے، واہ تیرا استقبال ہے، خوش آمدید ہے، آجا ٹھنڈی آ گئی ہے۔ یہ بات بیان فرماتے، خوش ہوتے، خوش آمدید کہتے، اور کہتے اس لیے کہ یہ اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہے، مومن اس میں قیام کر لیتا ہے، مسلمان اس میں اہتمام کر لیتا ہے راتوں کو اللہ کے سامنے جاگنے کا، تہجد پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آسانی سے اس میں آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، روزے پورے کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ موسم بہار کا دن ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اچھا دن ہے، اس لیے آپ یہ کہتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو عرض کروں، اسی سے بات اب آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، بات کو سمجھیے گا، سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، اس میں اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، یعنی دوہرا اجر ملتا ہے۔
عام دنوں میں جو وضو کرتے ہیں تو بس وضو کرنے کا اجر ملتا ہے، لیکن سردی میں جب وضو کرتے ہیں اور وضو کے ہر اعضاء کو، ہر حصہ کو اچھی طرح سے دھلتے ہیں، اچھی طرح سے مل کر کے صاف کرتے ہیں تو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک سردی کا اور ایک وضو کرنے کا۔ اور مسئلہ بیچ میں یہ سمجھ لیجئے کہ مل کر کے تو یوں بھی دھونا اور صاف کرنا چاہیے، چونکہ وضو کا طریقہ ابھی آپ نے سنا ہے اور نواقض وضو بھی سنا ہے۔ وضو کے فرائض میں سے یہ چیز ہے کہ اعضائے وضو، جتنا وضو میں دھونا ضروری ہے، اگر ان اعضاء میں سے کوئی حصہ برابر بال کے برابر بھی تھوڑا سا بھی اگر سوکھا رہ جائے، خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگی، اور اگر وضو درست نہیں تو پھر کوئی عبادت درست نہیں، نماز درست نہیں، اس لیے وضو اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اس پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہمیں دوہرا اجر ملنا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تو خیر الحمدللہ ہر گھروں میں اور ہر جگہ میں بھی انتظام ہے، گیزر ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، آپ ملا کر کے نارمل یا تازہ پانی نکال کے صحیح سے وضو کیا کریں، ہے نا۔ اور آج کل بیچ میں ایک بات آ رہی ہے ذہن میں، عرض کر دوں، ایک چیز آج کل دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ لوگوں نے تیمم کو بالکل عام کر لیا ہے۔ ناک بہ رہا ہے تیمم کر لو، آج کھانسی ہو رہا ہے تیمم کر لو۔ بھائی ناک بہ رہی ہے، تیمم کر رہی ہے، 1.5 گھنٹہ تک برش ہلایا تب جیسے کسی تیمم کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح سے شام تک تھوڑا مٹی سونگ لیتے، خالی نہ ضرورت تھی پانی پینے کی، کائلا پانی پیتے، تیمم میں کر لیتا پانی کی پیاس کا۔ اب جانتے میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو سب کچھ کیا بچوں کو کہیں آنے جانے کے لیے، اپنے صبح سے شام میں جتنے روٹین ہے اس میں تیار کرنے کے لیے، یہاں آنے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، ہر کام کے لیے پانی کا استعمال، ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا، یہ اس میں پانی نقصان نہیں کر رہا تھا۔ اور اگر وضو کر لیں گے تو باپ رے باپ، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے تیمم کو چھوٹا چھوٹا ڈھیلا آج کے لوگوں کے گھروں میں ملتا ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو، اسے تیمم کر لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ حالت مجبوری میں ہے تیمم، جن کی عمر بہت ہو گئی ہے، جن کے ساتھ کوئی ایسا مرض لگ گیا ہے کہ پانی اس کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ آپ کے سب کام میں پانی نقصان نہیں کر رہا، وضو میں نقصان کر جائے گا، واہ صاحب۔ اس لیے یہ غلط چیزوں کو، اور یہ جو غلط یوٹیوب میں بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پوڈ کاسٹ اور پتہ نہیں براڈ کاسٹ کیا کیا کرنے والے، یہ عالم علماء، مدارس والے، مساجد والے، قرآن والے، حدیث والے، 10 سال، 12 سال، 20 سال سے نہ جانے کتنی ان کی جلدیں گھس گئی، قرآن کو پڑھتے، مسائل کو پڑھتے، حدیث کو جانتے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کے لیے کوئی بھی آدمی پینٹ شرٹ پہن کر کے، داڑھی بھی نہیں، جس کا چہرہ بھی فاسق و فاجر جیسا، جس کو جو خود سر سے پاؤں تک لگتا بھی نہیں کہ مسلمان ہے، اور سچ میں پتہ نہیں وہ ہے بھی مسلمان کی نہیں ہے، کسی یہودی نسل کا ہے، کیونکہ ایک سے ایک یہودی آج کے وقت میں ہے، ایک سے ایک کرسچن اور عیسائی ہیں جو مسلمان سے زیادہ دین اسلام کو جانتا ہے، اور وہ اس تعلق سے چیزیں نکال نکال کے بیان کرتا ہے۔ آج بیٹھے یوٹیوب میں سب اسی کے دیوانے بیٹھے سن رہے، ہم اس سے مسئلہ سیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جس کو آپ یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں، کبھی کسی پڑھے لکھے سے پوچھ بھی تو لو کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے بھی آدمی کی نہیں ہے، یہ ہے کون؟ انسان کی شکل میں کوئی شیطان تو نہیں ہے؟ دین اور مسائل بتانے کے شکل میں کوئی ایمان کا لٹیرا اور ایمان کا دشمن تو نہیں بیٹھا ہے؟ اسلام کا باغی اور غدار تو نہیں بیٹھا ہے؟ تو یہ ہماری قوم کے پاس سے بس آسانی سے مل جائے پکا پکایا، اور وہ چاہے جیسا بھی ہو، بس ٹیسٹ ہونا چاہیے، تو بس یہ سمجھ کر کے یہ کر لیتے ہیں۔ تو بہتر بات بدل رہی ہے، تو تیمم والا جو یہ مسئلہ ہے اس کو سمجھیں۔ ہاں واقعتاً جن کی عمریں ایسی ہیں، جن کی بیماریاں ایسی ہیں، جن کے ساتھ بہت پریشانی ہے، وہ ٹھنڈا گرم کا انتظام نہیں ہے، اور ایسا شاید بہت مشکل، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، آپ حدیث سنیے، وضو کی بات ہوئی تھی، وضو کے بعد غسل کی بات سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ 3 کام جو ہیں، یہ 3 کام ایمان کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے، ایمان کے بلند اور بڑے کاموں میں سے ہے 3 کام۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کسی کو سردی کے موسم میں غسل جنابت کی حاجت ہو جائے،
میاں بیوی ساتھ میں رات گزاریں. اب غسل کرنا ہو تو وہ سویرے اٹھ کر کے اس طریقے سے غسل کر لے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. سویرے اٹھ کر کے غسل کر لے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ایسا کرنا ایمان کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے. سردی میں غسل جلدی کرنا. اور دوسرے، گرمی کا جو اگر دن ہو تو گرمی کے دن میں روزہ رکھنا، یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے. اور تیسری چیز ہے کہ کوئی ایسی جگہ اور بیابان اور جنگل ہو جہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہو، مگر وہاں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا. ہم سب غور کر کے دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایسی ایسی بھی رپورٹ ہے کہ 15 15 20 20 دن، ہفتہ ہفتہ تو کم سے کم نہیں نہاتے ہیں. ایسی رپورٹ تو ہے یہ ہے، اور الحمدللہ ساتھ میں رہتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے اور بہت گندی بات ہے. ان کا خیال کریں، چیزوں کو ہم سمجھیں. اسی طریقے سے ابھی سردی کے موسم میں ہمارے گھروں میں ضرورت ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں، آگ تاپتے ہیں ہیٹر سے، کوئلے سے، آگ سے. اس میں بھی حدیث ہے. میں چونکہ اس موسم کی بات چل رہی اس لیے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے لگو تو رات میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو. گھر میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو، اس کو بند کر دیا کرو. تو ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، خیال بھی رکھنا چاہیے. اور اس تعلق سے بے شمار واقعات اور حادثات ہم سبوں کے سامنے دیکھنے میں آتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. پچھلے سال ہی خبر آئی تھی، ایک جگہ کی ویڈیو آئی تھی جس میں 2 3 بچے بھی تھے اور میاں بیوی بھی تھے. سارے کے سارے سوئے کے سوئے رہ گئے. صبح جب پولیس والوں نے گیٹ کھولا اور گیٹ توڑا تو اسے صرف وجہ یہ ملی کہ رات بھر گھر میں ہیٹر جل رہا تھا، دوسری کوئی وجہ نہیں ملی. تو ان چیزوں کا بھی بڑا دھیان رکھیں. یہ حدیث بھی ہے اور آپ کے میڈیکلی اعتبار سے بھی اور موسمی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سردی کا مہینہ یہ بہار کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے. دن اس کے چھوٹے ہیں، روزے رکھ لیے جائے، اور رات لمبی ہو تو اس میں عبادت کر لی جائے اور خیال رکھا جائے، وضو بھی کیا جائے، غسل بھی کیا جائے اور سب کو کیا جائے. یہ سب ہمارے لیے اس مہینے میں زیادہ ثواب کا جیسے نظریہ ہے. اس لیے یہ بہار کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے لیے کام کا مہینہ ہے. مومن کو اس مہینے سے گھبرانا اور اکتانا نہیں چاہیے. ایام 20 کے روزوں کے تعلق سے میں نے آپ کو حدیث بتا دی. اسی طریقے سے ایک چیز اور، آپ نے روزہ کا خیال کر لیا، ٹھیک ہے، وضو کر لیا، غسل بھی کر لیا. ایک چیز اور دیکھیے، اب وضو غسل اگر ہو گیا ہے، روزہ بھی رکھ لیے ہیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کو بھی دیکھ لیں اس موسم میں. اس میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ بھی ہنس دیتا ہے. حدیث سنیے، بس میں آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اب باتیں ختم کروں گا. 1 2 حدیث، گلا میرا بھی پھنس رہا ہے. کہ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ بھی ہنس دیتا ہے، اللہ بھی مسکراتا ہے. ان 2 میں سے ایک وہ شخص ہے جو رات کو اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اپنے لحاف سے اٹھتا ہے، اپنے کمبل اور گرم بستروں سے، نرم بستروں سے اٹھتا ہے، اور اٹھ کر کے وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے. وضو کی حدیث آپ نے سن لی کہ دوہرا ثواب اسے ملنے والا ہے، مل گیا. اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد وہ رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نماز ادا کرنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بستروں سے اٹھ کر کے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آخر کس وجہ سے، کس چیز نے اس کو ابھارا ہے، اس کو مجبور کیا ہے، یا کس چیز نے اس کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ خوشی خوشی اس ٹھنڈی کے موسم میں، سرد راتوں میں کمبلوں سے، لحافوں سے نکل کر کے اس نے وضو کی مشقت کو برداشت کیا ہے، وضو کیا ہے، اور اب میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. کس چیز نے اسے ابھارا ہے؟ تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کی امید میں
اور آپ کے عذاب کے خوف سے یہ کام کر رہا ہے اور کیا ہے. تو اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہی گواہ رہو، تم گواہ ہو جاؤ. اس کی جو امید تھی نا، میں نے اس کی امید کو پوری کر دی، یعنی میں نے اسے اپنی رحمت سے نواز دیا. اور اس کو جس کا خوف ہے نا، میں نے اس خوف سے اس کو امن دے دیا، اس خوف سے میں نے اس کو محفوظ فرما دیا، یعنی عذاب سے بھی اسے بچا لیا. سردی کی راتوں میں اچھا ہم شکوا کریں تو کیا کریں؟ میں سردی کی باتیں کر رہا ہوں، میں پورے سال تو مسجد کا وہی حال ہے. آپ سب لگ بھگ سال 1.5 سال سے سن رہی ہیں، نہ شوہروں کو مسجد بھیج پائیں اب تک، نہ بیٹوں کو مسجد بھیج پائیں. میں کیا امید رکھوں؟ میں تو اچھا سوچتا ہوں، ہمیشہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب تک کم سے کم اٹھ کے پڑھوے کرتی ہوں گی. میں آپ پر کہے الزام لگاؤں کہ آپ نہ پڑھتی ہوں گی؟ لیکن نہ آپ کے بیٹے پہنچ رہے ہیں، نہ آپ کے شوہر پہنچ رہے ہیں، نہ آپ کا بھائی پہنچ رہا ہے، نہ دوسرے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور آپ دھڑلے سے اسے پکا پکا کے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں، مشٹنڈا بنا رہے ہیں. جواب تو دینا پڑے گا. کوئی مرد تنہا نہیں جائے گا، لے کے جائے گا ماں کو، بیوی کو، بہن کو، ہے نا؟ چار کو تو لے کے جائے گا ہی، کم سے کم بیٹی کو. یہ خیال رکھنا چاہیے. اسلام کی، شریعت کی، دین کی برابر کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. ذمہ داری کو تو ادا کرنی ہوگی، سوال تو ہوگا، پوچھ تو ہوگی. ہمیں اللہ کی، ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ سب کرتی ہوں گی، لیکن اگر آپ کرتی ہیں تو کم سے کم اپنی ان قریبی لوگوں پر بھی دھیان دیجئے، اور انہیں بھی تیار کیجئے اور آمادہ کیجئے، اور انہیں بھی مساجد تک پہنچوائیے، سمجھائیے ان کو، یا ان کی بات کم سے کم آپ بھی سمجھ لیجئے اور آپ بھی عمل کیجئے. ورنہ یہ دن، یہ رات، یہ سردی، یہ گرمی سب آ رہی ہے، سب جا رہی ہے، اور ہم سب بھی ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سردی گرمی کو دیکھنے اور سمجھنے اور اس کے حساب سے الگ الگ انتظام کرنے اور الگ الگ پکوان بنانے، الگ الگ حلوہ اور الگ الگ چیزوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. بھیجا گیا تھا کہ سردی بھی تمہیں دے رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، گرمی بھی تمہیں مل رہی تمہارے فائدے کے لیے، نماز تمہارے فائدے کے لیے، روزہ تمہارے فائدے کے لیے، سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے. من عامل صالحا فلنفسہ، جو عمل تم کر رہے ہو، جس عمل کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، جو بھی اچھا عمل ہم آپ کر رہے ہیں، وہ اچھا عمل ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. من عامل صالحا فلنفسہ، اپنے لیے. اگر پوری دنیا مل کر کے اگر تنہا اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے شان میں، اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر کی بڑھوتری نہیں ہوگی. وہ ہے ہی عظیم الشان، وہ ہے اعلی و بالا، کوئی ہے ہی نہیں اس کے آگے. اور اگر پوری دنیا اللہ کا نام نہ لے، سب کو چھوڑ دے، تو بھی اللہ کی شان میں، اللہ کی جلال میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. اگر اب تک ہمارے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بے نقاب نہیں کیا ہے، اگر روز کا حساب ہونے لگے نا بندے کا کہ آج دن بھر میں کتنا گناہ کیا، اس حساب سے اس سے روزی دیں گے، اور اس حساب سے اسے سانس لینے کا حق ہوگا، اور اس حساب سے اسے پانی پینے کا حق ہوگا، تو شاید ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ کسی کو دانا پانی بھی نہ ملے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، موقع دے رکھا ہے. کر لو، ٹھنڈی میں کر لو، گرمی میں کر لو، صبح میں کر لو، شام میں کر لو، رات میں کر لو، دوپہر میں کر لو، کر لو. رب کو منا لو، رب کے سامنے سر جھکا لو، رب کی باتیں مان لو. تو اس لیے اس کا خیال کریں، اس موسموں کو رائے گا نہ جانے دیں. اس کے وضو کی بھی اہمیت ہے، اس کے غسل کی بھی اہمیت ہے، اس کے نماز کی بھی اہمیت میں نے آپ کو بتائی. اس کو ہم سمجھیں. ایک چیز اور موسم سرما ہی کے تعلق سے کچھ حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. موسم سرما میں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، ہر سال نئی جیکٹ، نیا سویٹر، نیا انر، نیا شال، نئی چادر، نئی بیڈ شیٹ، ہے نا، نئے کمبل، نئے موزے، نئے جوتے، نیا یہ نیا وہ. اللہ نے جس کو جتنی فراوانی دی ہے،
جتنی وسعت دی ہے حلال ذرائع سے اس کا استعمال کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، یاد رہے۔ لیکن ہاں، اس کے استعمال میں یہ دھیان رہے کہ ایک تو وہ فخر تکبر کے لیے نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس میں مال کا اسراف نہ ہو رہا ہو، اور تیسرے یہ کہ ان چیزوں میں پردے کا اور شرم و حیا کا خیال کیا گیا ہو، بے پردگی کی چیزیں نہ ہو، بے پردہ بنا وہ شرم و حیا کے دائرے میں وہ چیزیں پہنی گئی ہو، خریدی گئی ہو، لی گئی ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں وسعت دی اور ہم آپ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس سردی کے موسم میں اپنے اڑوس کے پڑوس کے غریبوں کا بھی، مسکینوں کا بھی، بیواؤں کا بھی، محتاجوں کا بھی اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں اور دھیان رکھیں۔ اگر ہم نے نیا خریدا ہے تو پرانا دے دیں کسی غریب کو۔ خاص طور سے آپ خواتین کا جو نیچر ہے نا، اللہ معاف فرمائے، پرانی چیز کو تو اور چھوڑنا نہیں چاہتے، عجیب محبت ہوتی ہے اس سے۔ پھر نئی مت لو بھائی، اسی سے گزارا کر لو، نئی کی ہی قیمت غریبوں کو دے دو۔ اور اگر نہیں، نئی ہم نے لے لی ہے تو پرانی تو کم سے کم کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ کیا ضرورت ہے گھر کے الماریوں کو بھر بھر کے رکھنے کی، گھر کی جگہوں کو پھل کرنے کے لیے؟ وہ دے دیں، اور ایسی کنڈیشن میں دیں کسی غریب کو کہ وہ بھی استعمال بھی کر سکے، اس کے دل سے دعائیں بھی نکلے۔ ہم کبھی کسی کو دیتے بھی ہے تو تب دیتے ہیں جب 72 جگہ سے ایئر لیک ہونے لگتا ہے۔ وہ غریب بیچارہ بھی لیتا ہے، پہنا استعمال کرتے بھی سوچتا ہے کریں کہ نہ کریں، استعمال کے لائق بھی نہیں بچی ہے یہ چیز۔ وہ بیچارہ غریب بھی لے جا کے یا تو پیر پوچھنا بنا لیتا ہے یا تو گھر پوچھنا بنا لیتا ہے مجبوری میں۔ تو غریبوں کا بھی خیال رکھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مخلوق یہ اللہ کی عیال ہے، اللہ کی کفالت میں ہے، مخلوق یہ عیال اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے بندوں میں، اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے عیال سے اچھا سلوک کرے، یعنی اللہ کے مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے لوگوں سے اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں خریدنا بالکل منع نہیں ہے، جب ہم خرید رہے ہیں تو کسی ضرورت مند کا پتہ لگا کر کے اس تک پہنچا دینی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس نے کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنایا، وضاحت کے ساتھ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہ جس نے کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنایا تو اللہ اسے جنت کا سبز جوڑا عطا فرمائیں گے، سبز جوڑا عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم نئی چیزیں لیں تو پرانی چیزیں کسی ضرورت مند کو دے دیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے ہو سکتے ہیں، ہے نا، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، تو ان کو اتنا خراب ہونے سے پہلے تھوڑی عزت ہی سے ان کو محبت کے ساتھ پیک کر کے ساتھ میں کچھ اور حلوہ حلوہ ملا کر کے ان کو دیں، تاکہ ان کو بھی لگے کہ آپ نے انہیں کچھ تحفہ دیا ہے۔ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اور اتنے سارے اجر و ثواب سے اللہ رب العزت نوازیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت یہ موسم جو ہم سبوں کو عطا فرمایا ہے، اس موسم میں جس طرح اب تک ہم سبوں کی سانسیں باقی ہے، اب تک ہم سبوں کے ہاتھ پاؤں دل دماغ کام کر رہے ہیں، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ، سلامت کے ساتھ اللہ اس موسم کو بھی ہم تمام کے درمیان سے جیسے گزر رہا ہے گزار دے، ہم سبوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے، اور اس موسم کی جو خاص 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 اعمال ہیں اور ان اعمال کی جو برکتیں ہیں، اللہ ہمیں ان اعمال کو سمجھنے والا بنائے اور ان اعمال کو کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سبوں کے دل و دماغ سے کاہلی کو، سستی کو، نفس پرستی کو نکال دے، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہم سبوں کو زندہ رکھے تو ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اللہ رب العزت ہم سبوں کو کبھی بھی کسی بھی موسم میں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت ہم سبوں کو جب اپنے دیار رحمت میں بلائے تو اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اور اچھی موت ہم سبوں کو عطا فرمائے۔